فیصل صاحب، یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کا کہ ان کی وجہ سے آج آپ کی عزت افزائی میں اضافہ ہوا، ورنہ اگر یہ ہوٹل بند نہ کرتے تو آپ کی تو خبر ہی نہ چلتی کسی جگہ پہ۔ وہ ہماری ایک فوک سٹوری ہے کہ ایک ڈھیٹ آدمی تھا، اس کی کمر پہ کوئی درخت اگایا، بجائے اس کو کرنا اسے کہ چنگا چھانچ بواں گے، ٹھیک ہے جی، کمر میں نے لفظ آلٹر کیا ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہ اب اس میں شرم دا گھاٹا ہے کہ بھئی ایک آپ اپوزیشن کو جگہ نہ دیتے ہیں، آپ جمہوری، میں نے تو آپ کو پروگرام میں بڑی دفعہ کہا ہے کہ ان کے جمہوری کریڈینشلز کبھی رہے ہی نہیں، آپ ہی زور زبردستی ان کو جمہوری قرار دیتے تھے۔ یہ پیدا ہی جنرل گیلانی کے جو گملے میں ہوئے ہیں، یہ ابھی تک وہیں کا بوٹا ہے، یہ جمہوریت کے باغیچے میں نہیں کبھی آئے۔ 8 فروری 2024 کو ان کے پاس موقع تھا، انہوں نے وہ بھی لوز کیا اور خود کو امریت کا پیروکار اور امریت کی وہ جو لڑی میں سے بتایا کہ انہوں نے اس دن بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے، ویسے میاں نواز شریف نے کیا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے، نہیں، وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ اپنا آنریبلی وہ شکست تسلیم کرتے اور اس میں بڑی عزت ہوتی، اور آج وہ پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہوتے۔ اس جو سارا مطلب اس کا پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے مختلف طبقات بشمول صحافی، وکلاء، سیاستدان، باقی تو سارے ہیں نا، اگر کوئی سیاسی شخصیت اس سارے معاملے کی وکٹم ہے، میں وکٹم کہوں گا، وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف عوام سے بھی ریجیکٹ اور اشرافیہ سے بھی ریجیکٹ، اس کی جگہ شہباز شریف نے لے لی نا۔ اب آپ نے ایک سوال پوچھا حافظ حمداللہ صاحب سے، تو میں نے وہ سوال کی کلیریفیکیشن جو بالکل ان کی بات درست ہے، ٹھیک ہے، میں نے پوچھا ہے اخندزادہ صاحب سے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی، کیونکہ اس اعلامیے میں اس کے ریورسل کی بات ہے، جے یو آئی کا، اور یہ موقف مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں خاص کر جو 5 شقیں ہیں، اسلام میں شقیں ہیں، ان پہ تو کسی کا اعتراض نہیں ہے، ٹھیک، جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں ان پہ جے یو آئی نے ووٹ کیا ہے، لیکن اس کو ایک علیحدہ یہ بات ہے کہ اس کی پھر قانون سازی کر کے 26ویں آئینی ترمیم کو ہی ڈیمیج کیا گیا، اس کے روح کے خلاف وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں وہ لانے سے عدلیہ میں تعصب پیدا ہوا ہے، اور جو جس مقصد کے لیے وہ لائے گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا۔ لیکن وہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرے خود بھی ہوئی ہے، اس کی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، اور ان کا ایک موقف ہے اور ہم اس موقف کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے، جے یو آئی ہے باقاعدہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ جو تاریخ جب مولانا صاحب باہر سے آتے ہیں، انہوں نے کچھ نکات رکھے ہیں، ہماری 2 رکنی کمیٹی ہے، اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضی، ہاں ٹھیک ہے، وہ جو عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ یہ نکات اور اتحاد میں رکاوٹ بنانے کے لیے یہ کیا ہے۔ اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں پہلا اعلامیہ جو اسد کیسر صاحب کے گھر سے ایشو ہوا، اس پہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید سے وہ ایشو ہوا، کیونکہ میں لکھنے والوں میں سے بھی شامل تھا، شاید خاقان عباسی صاحب نے پڑھا اور مولانا صاحب نے اس کی تائید کی۔ تو آپ وہ سنجیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی نون لیگ نہیں ہے۔ مولانا جو ہے مولانا صاحب سنجیدہ، لیکن 10 سال کیا کہتے ہیں مولانا کو، نہیں اس میں آپ دیکھیں اس بات کو، جاوید چوہدری صاحب صحیح بات ہے، آپ اس بات کو داد دینا کہ جو شدت تھی آپس میں معاملات کی، ایک بڑے سیاسی آبجیکٹ کے لیے، مطمع نظر کے لیے، دونوں جماعتوں، اور اس میں زیادہ میں تحسین کروں گا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی جے یو آئی کے جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے کافی محنت کر کے اس شدت کو کم کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے بریک لینی ہے، سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک نیریٹو ہوتا تھا ماضی کے اندر، جو مولانا کے بارے میں آپ جو فرمایا کرتے تھے، اور ہر جگہ پہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے، آج آپ کو ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اسے تسلیم کرنا پڑ گیا۔ شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ نے گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھا تھا اور بڑے برے حالت میں رکھا تھا ان کو، مفتاح اسماعیل صاحب کو، آج ان کی میزبانی کو آپ کو قبول کرنا پڑ گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی سے تھوڑے تھوڑے شرمندہ ہیں آپ کی غلطیاں آج آپ کا خوش آمدید. ویسے فیصل صاحب یہ ماضی کی غلطیاں جو ہے نا آپ نے تسلیم کر لی. اب دیکھیں میزبانی شاہد خاقان عباسی کی, مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ کی غلطی بھی آپ کو ماننی پڑ جائے گی کسی وقت. آپ ایک سیاسی طالب علم بھی ہیں سیاست کے, اور آپ نے بڑی کلوزلی پاکستان کی سیاست کو, آپ چند ان صحافی حضرات میں سے ہیں جو کہ پنجاب جو کہ سیاسی تاریخ, ملک کی سیاسی تاریخ پہ بور بھی رکھتے ہیں. سیاست میں ہر دن نیا ہوتا ہے, وہاں پہ پلوں کے نیچے سے پانی بڑھ جاتا ہے. جو JUI کی طرف سے ہمارے خلاف بیانات آتے تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. ہم نے اس پہ محنت کر کے ہم نے یہ سیٹل کیا, آگے بڑھ اعتدال پہ لائے, بہت اچھی بات. اور ہم نے اس کو, میں نے گریٹر, جیسے میں نے آپ پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ گریٹر آبجیکٹ کے لیے ہم نے اپنی جو ہمارے آپس کے معاملات اور کی شدت تھی اس کو ختم کیا. اب تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, اب تو ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں, اب تو ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, اسی کو سیاست کہتے ہیں. رانا صاحب آپ کی طرف آنے سر, یہ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے آج کہا ہے کہ دیکھیں جو 47 کی گورنمنٹ ہے, فارم 47 کی جو پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, دوسری اسمبلی, ان سے نکل کے باہر بیٹھے, ہم ایک نئی پارلیمنٹ بنائیں گے, نئی اسمبلی بنائیں گے, اور وہ اسمبلی ہوگی فارم 45 کی. تو اب اگر یہ اسمبلی بنا لیتے ہیں تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ بنا لیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی تک تو اگر آپ ان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے یوم سیاہ منایا 8 فروری کو, عوام کوئی نہیں نکلی. پھر آپ نے نکلنے نہیں دی نا. نہیں دیکھیں, ہم نے تو لاہور میں پابندی لگائی, پورے پنجاب سے کوئی نہیں نکلی. 14 سال جب خان صاحب کو جیل ہوئی, ایک بندے نے جو ہے کوئی احتجاج نہیں کیا, کوئی ایک بندہ, خالی ایک بندہ ہی بینر لے کے باہر آ جاتا احتجاج کرنے. تو عوام تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹ پاور کوئی ایسی نہیں نظر آ رہی. مولانا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے اگر جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ آگے معاملات ٹھیک چلیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, ہمارا کوئی علیحدہ موقف نہیں ہے, تو پہلے 2018 میں جو چوری ہوئی تھی الیکشن کی, اس کے اوپر تو ذرا معذرت کر لیں عوام سے, عوام کو حقائق تو پتہ ہے کہ 2018 ویسے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو پوچھنا چاہیے ان سے. ہاں نہیں بالکل, وہ تو ہمارے ساتھ تھے, اور وہ ان کا یہ موقف 4 سال وہ PTI کے خلاف احتجاج کرتے رہے, JUIF ہمارے ساتھ مل کے کرتی رہی, کہ 2018 کا ایک سلیکشن تھی, اور جو یہ اتنے جمہوری اب یہ بنے ہوئے ہیں, ان کا تو جو دھرنا تھا 126 دن کا, وہ بھی سپانسرڈ تھا. اس سے پہلے پورا یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا, اور جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی فاسزم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی جو اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کیا, اور جس طریقے سے معاملات چلتے تھے. آج ان کو بالکل ڈائمنشیا ہو گیا ہے, یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے کیا ان کا کردار تھا, کس طرح کی سیاست یہ کرتے تھے. دیکھیں آپ بھی تو بھول جاتے ہیں نا, جو پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا وہ آپ بھول گئے, اب اکٹھے چل رہے ہیں آپ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کبھی حمایت, تو MKM کے خلاف کبھی ان کے ساتھ, تو ان کو بھی موقع دیں نا, یہ بھی اس ٹائپ کی غلطیاں کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو مساق جمہوریت کیا, اور پاکستان میں اگر پولیٹیکل سپیس کبھی موجود تھی پاکستان کی تاریخ میں تو وہ 2008 سے 18 میں میکسیمم موجود تھی. اس کو ریپ اپ یا پیک اپ جو ہے وہ خان صاحب نے کیا, اور وہ کرتے کرتے بعد میں جب ان کی اقتدار سے باہر نکلے, جو انہوں نے حرکات کی 9 مئی کے حوالے سے, اور جو ان کا جو ایک انتشاری سیاست ہے اس کے تو یہ خود ذمہ دار ہیں. تو یہ پہلے اپنی ان چیزوں پہ کوئی درستگی تو لے کے آئیں, کوئی اعتراف تو کریں, کوئی یہ نہیں کہ تو پھر کوئی سینس بنے گی کہ ہاں یہ واقعی کوئی سیریس ہے. اور پھر یہ خط و خطابت جو ہے جو یہ وہاں کرنا چاہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ, وہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کریں, تو ان کا تو پورا اینگل ہی غلط ہے. ان کی جو آج بھی جو طرز سیاست ہے وہ غلط ہے. وہ ابھی بھی یہ جو ہے ایک ملکی مفادات کے ساتھ وہ کر لیں گے. نہیں تو دیکھیں ریاض صاحب کو پروڈیوس کر دیں, وہ کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو یا آپ تو پارلیمنٹ میں آگے کریں, یہ جو باہر آپ نے اسمبلی میں اجاز چودھری صاحب کا دیکھیں نا, انہوں نے بلوایا ہوا ہے چیئرمین صاحب نے, لیکن آپ نے ان کو آنے دی, وہ بیچارے ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں. دیکھیں ابھی تو پھر اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ہاسپٹل میں, پروڈکشن آرڈر تو پہلے سے بات یہ کہ نہیں ان کو آنا چاہیے پروڈکشن آرڈر جو سیکیورٹی, آپ ابھی سے کہیں لے آئے ظاہر اسپتال میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 9 مئی میں جن کا ایک کردار تھا, ان کو عدالت سے بر وقت سزائیں ہو جانی چاہیے تاکہ یہ مسائل ختم. آپ صاحب اچھا, آپ صاحب یہ فرمائیے, ماضی بھول گئے آپ ایسے جو عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے مولانا کو
اور آپ نے دل اپنا بڑا کر لیا ہوا ہے, پرانی تلخیاں ختم ہو گئی ہیں, یا ہے ابھی تھوڑی سی؟ دیکھیں چودھری صاحب, ہم تو روز اول سے ہماری قیادت اور ہماری پارٹی یہی کہتی چلی آ رہی ہے, اور قیادت بھی یہ کہتا رہا کہ اس قسم کی الفاظ سیاست میں اچھی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے. اس سے افراتفری پھیلے گی, اس سے شدت پیدا ہو جائے گی, ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست پیدا ہو جائے گی. پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھے, لیکن جب آپ کی قیادت کے بارے میں, مولانا صاحب کے بارے میں, جمعیت کے بارے میں یہاں تک بات آگے بڑھ جاتی تھی کہ ہماری ماتحت تنظیموں پر وہ بین لگاتے تھے, انصار الاسلام پر وغیرہ وغیرہ, میری شہریت کینسل ہو گئی اسی زمانے. لیکن وہ سارے ہم نے کیوں اس کو نظر انداز کر کے ہم بڑھ رہے ہیں ایک ایسی مقصد کی طرف جو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. میرے ذاتی مفاد میں نہیں, میں اپنی ذاتیات سے ہٹ کے آئین کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی مفادات سے ہٹ کے اپنی ذات سے کہ میری ذات کو نشانہ بنائے. یہ فرمایا 2024 میں 8 فروری میں جو الیکشن ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے. میں آؤں گا اس پر. تو لہٰذا ہم میری ذات کو جو نشانہ بنایا جا رہا تھا, میری پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, اس کو ایک طرف کر کے آئین کی طرف ہم بڑھے, جمہوریت کی طرف بڑھے. اور 8 فروری پر کسی کا اتفاق نہیں ہے, ان کا بھی اتفاق نہیں ہے PTI کا, ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے. خود حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, جو باہر ہے اس کا اتفاق نہیں ہے اس الیکشن پر. آپ میاں جاوید لطیف کو سنیے, کسی اور کو سنیے, وہ خواجہ سعد رفیق کو سنیے, وہ کیا کہتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی, دیکھیے ہم نے سوال اٹھایا پورے ملک کے الیکشن پر. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اس کو ایک علاقے کا لیڈر سمجھتے ہیں, قومی لیڈر نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ آپ خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب قومی لیڈر ہیں. نہیں, شکایت آپ نے ان حلقوں کی, میں ابھی خیبر پختونخوا کے حلقوں کو چیلنج کیا ہوا. سوال میں سمجھ گیا نا. ہمارا جو اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رول مؤثر طریقے سے ادا نہیں کیا, بلکہ الیکشن کمیشن کا رول تھا ہی نہیں الیکشن میں, تھا ہی نہیں. 8 فروری کو الیکشن ہوا, میرے ہاتھ میں 45 فارم تھا, اس کے مطابق میں جیت چکا تھا. لیکن جب دیکھا تو 47 رانا صاحب کے پاس تھا, وہ اسمبلی کے اندر تھا. تو یہ کیسے, میں آپ کے مثال کے طور پر لیا. PTI کے لوگوں کے پاس تھا آپ کا فارم, آپ ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے نا, آپ نے جس دن کلیم کیا والوں کے پاس تھا. میں اوورآل ملک کی بات کر رہا ہوں نا, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں دھاندلی ہوئی ہے, پنجاب میں ہوئی ہے, سندھ میں ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی ہے. میں ببانگ دوہل کہتا ہوں, اور مولانا صاحب نے پس میٹنگ میں خود بیٹھا تھا, اسد گیسر اس میں تھے, غالباً علی گور صاحب تھے, یعنی تھے, یہ سارے تھے. میرے سامنے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی میرے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کے حق میں ہوئی ہے. مولانا صاحب نے سامنے کہا اس کو. تو اس کے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری لڑائی PTI کے ساتھ ہے, میری لڑائی سسٹم کے ساتھ ہے. اس سیاست میں, اس الیکشن میں وہ کون سی قوتیں جو ہمیشہ وہ دخیل رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ دخیل نہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل تک PMLN والے, پیپلز پارٹی والے PDM میں شامل ہوتے ہوئے ان کا بیانیہ یہی تھا جو آج PTI کا بیانیہ ہے, جمعیت علماء اسلام کا وہی بیانیہ ہے جو 18-25 جولائی کے بعد تھا. لیکن ان کو مینڈیٹ بھی وہی ملا ہے جو اس وقت مینڈیٹ ملا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں, آج 25-18 کو دھاندلی تھا اور آج نہیں. فرق کیا ہے؟ یہ فائدے میں نا, اس وقت یہ اقتدار میں نہیں تھے, آج اقتدار میں تھے, ہم تو وہ نہیں مان رہے تھے. اگر آپ بینیفیشری ہوتے آپ بھی, اگر ہم یہ فیصلہ کریں سیاستدان ایک طرف رکھے اسٹیبلشمنٹ کو, اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ واقعی ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, واقعی ہم اس ملک میں پارلیمنٹ کو خود مختار چاہتے ہیں, واقعی پھر آپ کو بڑے فیصلے کرنا, تو پھر ان سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے, آئین کے ساتھ کھڑے یا آئین کے اس پار غیر سیاسی اشرافیہ کے ساتھ کریں. آپ انہوں نے فیصلہ کرنا ہو. بڑی پارٹیاں اور فیصل چودھری صاحب, آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج محمود اچکزئی صاحب نے آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ جو فارم 47 کی جو اسمبلی ہیں ان سے باہر آئیں اور ہم باہر نکل کے فارم 45 کی اسمبلیاں بناتے ہیں. تو پھر تو آپ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور دے کے باہر نکلنا چاہیے. آپ ایک سائڈ پہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر.